یہ مسئلہ بیان کیا اور جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں چاہے انٹرنل ایکشن ہو ایکسٹرنل ہو ظاہری ہو یا باطنی ہو فیملی لائف میں ہو یا سوسائٹی لائف میں ہو یا ریلیجس لائف میں ہو کہیں بھی عمل کا سارا دار و مدار نیت پر ہے اور یہ حدیث میں پہلے بھی بیان کرتا ہوں کہ نیت المؤمن خیر من عمل مومن کی نیت اس کے عمل سے عمل جب آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا لیکن نیت اس میں عمل ضرورتی مسائل میں نیت تھی اور نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو سب کچھ عطا فرما دے گا۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت کے دن ایک اللہ کا بندہ خدا کے سامنے پیش ہوگا اور اس کو اس کا بک آف لائف رائٹ ہینڈ دیا جائے اس رائٹ ہینڈ میں وہ یہ دیکھے گا بھی ہے عمرہ بھی ہے جہاد بھی ہے زکات بھی ہے صدقہ تو جب وہ یہ سب کچھ دیکھے گا تو کہیں کہے گا میرے بھی کچھ نہیں اللہ کو یہاں نہ دھوکا ہو سکتا ہے نہ غلطی ہو سکتا ہے یہاں میرا مال ہے لیکن میں نے نماز کیا عمرہ کیا صدقہ کیا زکات کیا جہاد کیا سب کچھ میرے نام اعمال میں موجود اس لیے وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ یہ میرا حکم ہے میرا نام ہے کیونکہ میں نے کچھ نہیں کیا اللہ فرمائے گا اس کو پڑھو یہ تمہاری نام ہے کیونکہ تمہیں ہم نے بہت ایج ہے لانگ ایج اور تم دنیا میں زندہ اور ہمیشہ تم یہ انٹینشن کرتے ہیں اگر میرے پاس مال ہو تو میں ہیلپ کروں اگر میرے پاس مال ہو تو میرے ہاتھ ہو تم کو یہ چانس نہیں دیا لیکن ہمیشہ تم نے یہ نیت کی تو آج میں تمہیں جو انٹینشن ہے اس کا ثواب اور حاجی ہو غازی ہو جائے میرے اندر میں اس کو عجیب یہ دنیا اور دین کا معاملہ عجیب و غریب ہے دو آدمی حج کو جا رہے ہیں ایک اللہ کا ایک بندہ پورے سامان کے ساتھ حج کو جا رہا تھا پانی پینے کا سامان کاروان بھی اور ایک الگ تھا وہ الگ الگ قافلے سے الگ سونے کا ٹائم آئے تو درخت کے نیچے جانے میں سو جائے کھانے کا ٹائم آئے تو فیلڈ میں چلا جائے پانی پی لے کھانا کھا لے
چاہے ہو میں تمہارے پاس آنے کا سامان میں سونے کا سامان ہے تو آ جاؤ میرے پاس کھانے کا سو جانا اور حج کرنے کے نیسیسری یہ جو سامان ہے آنا پینا یہ ہو یہ سب ضروری ہے تو تم نے ویسے حج کر لیا حج کا ارادہ کیوں کیا میرے دوست کو وہ غلط کرتا اس نے کہا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کوئی آدمی آپ کی وائف کرے اور لنچ کے لیے یا ڈنر کے لیے انوائٹ کرے تو کیا آپ اپنا لنچ لے کر گھر جائیں گے اگر کوئی انوائٹ کرے لنچ لے کر کے باہر جائیں ایک ہوتا ہے میرے دوست کو ہاؤس اور ایک ہوتا ہے گیسٹ تو گیسٹ جو ہے وہ اپنا کھانا پینا لے کر کیا بھائی یہ ٹھیک ہے جب تم کہیں دعوت میں جاؤ گے کھانا نہیں جاؤ وہ الگ رہے گا آپ سوچیے کہ صحیح کتنا دعوت میں جائے اللہ نے انوائٹ کیا ہے تمہیں حج کے لیے ہم اللہ کے گیسٹ ہیں اور اللہ ہمارا باس ہے کوئی اپنا کھانا میرے دوستوں یہ تو اسٹیج کی بات بتانے رہا ہے کہ نیت اگر آدمی کی اچھی ہو تو اور کچھ لوگ وہ ہیں ان کے پاس عمل بہت لیکن بیہیویئر صحیح عمل بہت ہے نماز بھی ہے روزہ بھی ہے لیکن ان کی زبان صحیح ہے عمل بہت ہے لیکن میرے دوست پر کسی سے 100 روپے لے لیا 200 روپے لے لیا تو کسی کا سامان کھا لیا بیہیویئر ایسا شخص ریاست کے میدان میں کھڑا ہوا اور حدیث میں آیا ہے کہ ماؤنٹین کی طرح اس کے پاس نیکیاں ہوں ماؤنٹین ہے ماؤنٹین ایک آدمی آواز دے گا یہ دیکھو یہ آدمی کھڑا ہوا ہے اور اس کے پاس بہت نیکی ہے لیکن اے دنیا والوں اگر اس کا اس کے اوپر کسی کا حق دل بات کرے بس میرے دوست کو اس اعلان کے بعد لوگ آئے اٹھنے کے ساتھ یہ ہمارا دیوالی کی ایسا نہیں کیا پتا نہیں کیا تھوڑی دیر میں میرے دوست وہ شخص جس کے پاس ماؤنٹین نیکیاں تھی تو اس کے پاس ایک نیکی بھی یہ ہے جو خالی ہو جائے گا حیران ہو جائے گا ساری نیکی ہوتے ہیں اللہ رب فرمائے گا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں اب کوئی زمانے دوست کو لے لیا اب تو فیصلے کے دوران اس کو جہنم میں جانا چاہیے تو جہنم تو رہا نہیں اللہ سے پائے گا اے بندے ٹھیک ہے تیرے پاس کوئی امن نہیں ہے لیکن ایک خانہ تیرا میرے پاس موجود ہے جس پر میں نے فرشتوں کو ایک قول نہیں دیا اور کسی کو میں نہیں بتایا وہ بتا رہے ایک میرا کچھ خانہ آئے گا لیکن تمہیں تو پتا ہو وہ تیری ایک تیری جن کو تم نے دنیا نے کیا تھا اور تم ایک نیت کر رہا تھا میں 70 ٹائم
اس کے بعد بھی کوئی آدمی اس کا ہاتھ ساری کتنا بیٹھنا کہ اللہ نے اسے دنیا کا اختیار دیا اور دین کا لیکن پھر وہ کھانا میرے اندر میں دوستوں اب دنیا کو ہوئی انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ آپ کو اور آخرت میں بھی ایک اللہ جائے یا کہ آپ کو جائے اور نہیں کہ صبح دیکھتے ہی ہوتا ہے لیکن نیت آپ یہ ہے کہ صبح اٹھ کر آپ سے ہی آئیں نمبر ایک دوسری نیت یہ ہے کہ تحقیق آپ پڑھیں تحقیق پڑھنا اور تحقیق کے علاوہ خزانہ آج کل خزانہ پڑھنا چاہیے تحقیق وغیرہ کی تو بات کی بات سب سے پہلے کیونکہ جو آدمی خزانہ پڑھتا ہے تحقیق کے وقت میں تو مٹی پر پتے سے اس کے لیے خزانہ بھی ادا ہوگی اور تحقیق کروا ہوگی تو اس میں تحقیق کی بات کو مت کرو ہاں اگر کوئی بندہ رہتا ہے کہ اس کی کوئی نماز قضا ہوئی ہو تو وہی غلط بات ہے لیکن کبھی آپ دیکھیے کہ آپ جا کر صحیح نیت کر کے اور تحقیق یا قضا نماز کی نیت کر کے اور صبح کی نماز نیت کر کے آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ تینوں رہوں کا سوال آپ کا سونا میرے دوستوں اس میں آپ کا بھی سوال دے گا تحقیق کا بھی سوال دے گا صحیح کا بھی سوال ایک آدمی زندگی بھر بچارے پہلا اللہ آپ کو فیصلہ نہیں ہوتا ہے اور یاد رکھیے حج جانے کے لیے بھیک مانگنا ہی نہ جائے حرام حج کے لیے لوگوں کو پیسہ مانگنا نہیں ہے حج کو حرام نہیں کرو حج اس کے اوپر ہے جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہاں کوئی آدمی پیسے ہی اگر مانگے اگر دے دے کوئی شک کے اگر کوئی آدمی دیتا کہ بھائی میں تو یہ دیتا ہوں 20,000 روپیہ ہو جاؤ لیکن ایسے لیے مانگنا اور حج کرنا آپ جانتے ہیں دنیا میں دوستوں موریشس میں کام ہے دنیا لیکن مکے میں بہت زیادہ جدے میں بہت زیادہ آپ جب جدہ ایئرپورٹ اتریں گے تو آپ معلوم ہوگا کہ معلوم نہیں ہے یورپ کا کون سا ہے لندن میں سنگاپور میں تائیوان میں جو چیز نہیں ملتی وہ جدے میں آپ کو چیز اب آپ سوچیے کہ آپ کیا ہے زندگی میں چار سال آپ کو ملا وہاں بھی شیطان نے میرے دوستوں اپنی دکان کو رکھی میں کسی کی غیبت نہیں کرتا بالکل نہیں کرتا لیکن میں آپ اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ طرح ایک رات گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے اس طرح کا کیا بڑی تیز کیا لیکن آپ جانتے کیا ہوتا ہے اس طرح میں جو بڑے لوگ ہیں یہ ہوٹل تماشا یہاں تو جہاں بھی موقع ملے زمین پر دیش کے اتنا ماڈرن ہو گیا ہے اب وہ ہر کام کو گزرا زمین تو وہی ہے یہ آپ کیسے چلے ہم لوگوں کو ہوٹل میں کھانے کی طرح سے ٹائم تو حدیث یہ حضور نے فرمایا ہے کہ چار کے لیے حاجت کی ہوتی ہے حضور نے آج سے 1400 چار کیٹیگری فرمایا ایک تو حاجی اس لیے ہوگا کہ شو ہے میں حاجی دوسرا میں دوستوں سیل کرتی کے پکنک کے آپ کو اللہ تعالیٰ
بات ہے کہ تکلیف جو ہے وہ ہے شاپنگ میں دوست ہوتے تھے تو شاپنگ کوئی بری بات نہیں. آپ سوچیے خرید کے پکے میں جا کر اگر کوئی آدمی شاپنگ میں ویسٹنگ آف ٹائم بھائی فائدی دے کوئی چیز خرید لیجیے لیکن کسی مقصد کے لیے آپ شاپنگ میں اور پھر شاپنگ میں بزنس بھی ہو. ہر سال جانا حج کو حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہر سال فرض نبی تو ایک مرتبہ کو فرض پڑا ہوگا ہر سال کو آدمی جانا تو کس لیے جانا کچھ اور ہونا. اچھا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی آپ کے ساتھ جائے اللہ کو توفیق دے لیکن دیکھنا یہ ہے دوستوں کہ شاپنگ کے لیے بزنس کے لیے ہمارا جنت جہاں دل کی ہو جنت کو چھوڑ کر اور جہنم خریدنا یہ کس قدر افسوس ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا مقابلہ فرمائے اور حج کے لیے اگر آپ جائیں تو خوب سوچ اور سمجھ کر حج کیجیے کیونکہ یہ چانس دوبارہ ہے. اللہ آپ کو big problem, a big issue, economy of legacy. इससे आपको आपके माइंड और प्रॉब्लम ये है कि इसको खत्म करेंगे. दुनिया विनाशी है. दुनिया का जो प्रोग्रेस है, दुनिया की जो रेस्पेक्ट है, दुनिया का जो ऑनर है और ये डिपेंड कर रहा है कि झूठ बोल रहा है एक दूसरे को धोखा कर रहा है और सारी दुनिया का निजाम इसी पर United Nations are good part of identity system. आम आदमी को identity का खास आदमी होता है जो United Nations की सीट जाती है और ये क्या जानते हैं उसका काम ये है अपने मुल्क का कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव और सुपर पावर को फॉलो कर. झूठ क्या है व्यक्ति खुदा रसूल सच ट्रुथ. मेरे दोस्तों ये सब कुछ डिक्शनरी में लिखा है लेकिन यूनाइटेड नेशंस में बात आप एक सारी दुनिया यूनाइटेड नेशंस में बड़े इफेक्टिव लोग और बड़े अच्छे लोग गरीब पर कोई मुसीबत आए तो कोई कुछ नहीं लेकिन अगर सुपर पावर उसको कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे दोस्तों 12 आवर में सब कुछ हो जाए. अब ये है कि ये है और मुझे एक बात याद आती है और वो आप भी जानते हैं. इसी मॉरिशस में एक मुल्क का हाई कमिश्नर था. मेरे उससे बहुत ताल्लुक था. हम लोग बैठते थे उठते थे चाय वगैरह पीते
تھے، کھانا وغیرہ سب کھاتے تھے۔ اس نے ایک دن مجھ سے ایک بات کی، اس نے کہا مولانا یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ ہز ایکسلنسی اور ہائی کمشنر آف سو اینڈ سو جو لکھا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ تو ویلیوز کی بات ہے، ریسپیکٹ کی بات ہے۔ کہا کہ وہ ٹھیک ہے، ویلیوز اور ریسپیکٹ ہے، لیکن فرمایا کہ دس از چائلڈ ٹائٹل آف ہیل۔ وہ دیکھیے وہ ہائی کمشنر سے کہنا